الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین کرام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی۔ لوگوں نے سوال کیا کہ ظالم کی مدد کیا ہے؟ آپ نے کہا ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے، اور مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے بچایا جائے۔ گزشتہ دن وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے جو تقریر کی وہ میری زندگی کے اندر ایک بڑی مؤثر تقریر تھی، اور اقوام متحدہ میں کی چند اقتباسات ان کی تقریر کے بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، جس کو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے ایک سوچنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو یہ حدیث میں نے پڑھی ہے کہ ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکا جائے۔ کشمیر کے اندر جو ظالم مودی ظلم کر رہا ہے اس کو ظلم سے روکنا یہ بھی ایک مدد ہے، اور مظلوم کو بچانا یہ بھی ایک مدد ہے۔ عمران خان صاحب نے جو تقریر کی اس کے اقتباسات میں یہ کہا کہ مودی نے جو اس زمانے کا ہٹلر ہے، اس نے جو ظلم کیا ہے کشمیری مسلمانوں پر، 80 لاکھ یا 1 کروڑ کے قریب افراد کو 50 دن سے قید کیا ہوا ہے، کھانا پینا ہر چیز، دوائی علاج سب سے ان کو روکا گیا ہے۔ اور اس بارے میں خان صاحب نے اقوام متحدہ میں جو پوری دنیا کا ایک ادارہ ہے جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کہیں ظلم ہو رہا ہو اس ظلم سے روکا جائے، لیکن میں نے اندازہ کیا کہ اقوام متحدہ کا ادارہ یہ فقط جو ہے مسلمانوں کے خلاف بنایا گیا ہے، مسلمانوں کے لیے نہیں بنایا گیا۔ اگر مسلمانوں کے لیے بنایا جاتا تو 50 دن سے یہ ظلم ہو رہا ہے، کیوں انہوں نے نہیں روکا؟ اور پھر افسوسناک بات یہ ہے کہ امریکہ کا صدر جو ہے وہ مودی کے جلسے میں شریک ہوا، ایک ظالم کے جلسے میں شریک ہوا، یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ پھر دوسری بات انہوں نے جو مثال دے کر سمجھائی، اگر 8000 یہودی دنیا کے اندر اس طرح بند کر دیے جاتے تو پوری دنیا کے کفر جو ہے ایک ہو کر آواز اٹھاتا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن آج یہ 80 لاکھ آدمیوں کو بند کیا گیا، یہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ بات انہوں نے کہی اقوام متحدہ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے وہ بات کہی ہے جو اس دور کے اندر ان لوگوں کے سامنے کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے کلمہ حق کا فرض ادا کر دی۔ اس کے علاوہ ان کی تقریر کے اندر یہ بھی بات تھی کہ جہاں پر کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے، دہشت گردی کو، جبکہ دہشت گردی کے اندر جو ہے دہشت گرد کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دہشت گرد ہر جگہ ہوتے ہیں، جاپان میں خودکش حملے ہوئے، سری لنکا میں ہوئے، اور مختلف جگہ پر حملے ہوتے رہے، تو کیا وہ سب مسلمان تھے؟ تیسری بات جو انہوں نے کہی کہ پاکستان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ روس اور ماسکو کو ہرانے کے لیے امریکہ کا ساتھ دیا، جس میں 70,000 پاکستانی شہید ہوئے، اربوں کھربوں روپے کا پاکستان کو نقصان ہوا۔ اور جب وہاں سے روس نکل گیا تو وہی مجاہدین جنہوں نے حملے کیے ان کا نام پھر جو ہے مجاہد سے ہٹا کر دہشت گرد رکھ دیا گیا۔ یہ کھل کر اقوام عالم کے سامنے بات کی ہے۔ اب اقوام عالم اگر اس طرف توجہ نہیں دیتی تو آخری بات جو انہوں نے کی ہے، اور جو قرآن پاک کے بھی الفاظ ہیں کہ اگر 2 ملک ہیں اور دونوں ایٹمی طاقتیں ہیں، اگر یہ معاملہ اقوام متحدہ نے حل نہیں کیا تو پھر قرآن پاک کی وہ آیت جو سورہ احزاب میں ہے، وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ،
ایمان والوں کے لیے ایک ہی راستہ ہے، وہ قتال کا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب اتنا ظلم ہو رہا ہو اور ظلم ہونے کے بعد اسلامی ممالک بھی خاموش ہوں اور دوسرے لوگ بھی خاموش ہوں، تو یہ خاموشی جو ہے یہ جرم ہے اسلامی حکومتوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے بھی، کہ وہ ان کے اس ظلم پر جو ہے تعاون نہیں کر رہے، ان کے ظلم سے بچا نہیں رہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں خان صاحب کی ایک ایک تقریر انتہائی جرأت مندانہ تھی، اور چاہے جتنا بھی اختلاف ہو ان سے، بہت ساری چیزوں میں ہر ایک کا کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے، لیکن اختلاف برائے اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی اختلاف کے ساتھ اچھی بات کرتا ہے تو اس کی بات کو سراہنا چاہیے اور اس کی بات کو آگے پھیلانا چاہیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے جو انہوں نے کہی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق دے اور ہمت دے کہ اس طرح یہ بات کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔